عدم برداشت کی وجوہات۔ آج ہم بات کریں گے عدم برداشت کہ عدم برداشت کیا ہوتا ہے، عدم برداشت کی وجوہات اور اس کے معاشرتی اثرات۔ خیبر پختونخوا کے ضلع مردان میں ایک شخص کے کتے نے دوسرے شخص کا پالتو پرندہ کھا لیا۔ پرندے کے مالک نے کتے کو فائرنگ کر کے مار دیا۔ فریقین کے درمیان تکرار ہاتھ پائی اور بعد میں فائرنگ ہوئی۔ نتیجے میں 3 افراد قتل اور 5 زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ جولائی 2021 میں پیش آیا، جو ملکی میڈیا میں رپورٹ ہوا۔ اس جیسے 10 واقعات روزانہ کی بنیاد پر میڈیا کی زینت بنتے ہیں۔ سوچا جائے کہ آخر اتنی معمولی سی بات کے لیے ایک انسان دوسرے انسان کے قتل پر کیوں آمادہ ہو جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہر ذی شعور انسان یہی دے گا کہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت اس کی کئی بنیادی وجوہات ہیں۔ میں عدم برداشت کی وجوہات اور اس کے معاشرتی اثرات کا جائزہ لیا جائے اور اس کے حل کے لیے تجویز دی جائے گی۔ عدم برداشت کی وجوہات۔ معاشرے میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت مختلف وجوہات ہیں، جن میں درجہ ذیل ہے۔ دین سے دوری۔ عدم برداشت کی سب سے بڑی وجہ دین سے دوری ہے۔ معاشرے کی اکثریت خصوصاً نوجوان نسل دینی تعلیمات سے بے بہرہ ہے۔ اس لیے ان میں خود پسندی، حسد، جلد بازی، اسراف اور دوسروں کی تحقیر سمیت لاتعداد روحانی امراض پیدا ہو رہے ہیں، جو عدم برداشت کی جڑ ہے۔ جبکہ دوسری طرف برداشت اور احترام باہمی کو فروغ دینے والا اخلاق فاضلہ، مثلا صبر و تشکر، حلم و بردباری، قناعت سے محروم رہتے ہیں۔ مقابلہ بازی۔ 2 نمبر، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں عطا رکھی ہیں۔ کسی کو زندگی کے ایک پہلو میں مہارت حاصل ہوتی ہے تو کسی کو دوسرے پہلو میں، لیکن ہمارے معاشرے میں دوسروں سے مقابلے کی فضا کچھ ایسے پروان چڑھی ہے کہ ہر ایک دوسرے سے اس کی صلاحیتیں جانے بنا اعلیٰ کارکردگی کا خواہاں ہوتا ہے۔ مثلا بچوں سے ان کی دلچسپی جانے بنا ہر مضمون میں اچھے گریڈز کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور دوسرے بچوں کی مثالیں دی جاتی ہے، جس سے انسان غیر ضروری دماغی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کا نتیجہ عموماً عدم برداشت کی خطرناک بیماری کی صورتحال میں نکلتا ہے۔ نمبر 3، مہنگائی۔ روز بروز بڑھتی مہنگائی بھی عدم برداشت کا ایک سبب ہے۔ جب کوئی باپ باوجود 12 گھنٹے مزدوری کر کے اپنے بچوں کو اچھی ادارے میں تعلیم تو کیا 2 وقت کی روٹی بھی نہیں دے پاتا، یا کوئی بیٹا بستر پر پڑے اپنے بیمار والد کے علاج کی طاقت نہ پاتا، تو رفتہ رفتہ وہ برداشت کھو دیتا ہے۔ اسی طرح مہنگائی کے اس دور میں شادی و غمی کے موقع پر بے جا رسوم و رواج بھی انسان کے برداشت کو ختم کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ طبقاتی تقسیم۔ ایک ہی ملک میں ایک سا ٹیکس دینے والے لوگوں میں جب کچھ لوگ سہولیات سے بھرپور زندگی گزارتے ہیں اور کچھ لوگ زندگی کی بنیادی ضروریات میں میسر نہیں ہو، ایک طبقہ کے لیے قانون موم کی ناک اور دوسری طبقہ کے لیے آہنی دیوار بن جاتا ہے۔ ایک گھنٹوں دفاتر کے باہر قطار میں کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کرتا ہو اور دوسرا گاڑی سے اتر کر سیدھے دفتر کے اندر پہنچ کر منٹوں میں فارغ ہو جائے تو انسان کے اندر گھٹن، بے چینی اور نفرت پیدا ہوتی ہے، اور روزمرہ کی بنیاد پر ایسے واقعات اس کا برداشت ختم کر دیتی ہے۔ قناعت پسندی کا ہونا۔ دین اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر اور دنیا کے مقابلے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، تاکہ اپنے پاس موجود نعمتوں کی قدر معلوم ہو اور اس پر منعم کا شکر ادا کیا جائے۔ لیکن یہاں گنگا الٹی بہہ رہی ہے۔ ہر کوئی اپنی موجودہ حالت سے غیر مطمئن اور دوسروں کی نعمتوں کا آرزو مند ہوتا ہے۔ جب ہر طرح کی جائز و ناجائز وسائل بروئے کار لا کر بھی دوسرے کی طرح نہیں بن پاتا تو پھر مختلف نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو کر عدم برداشت کا شکار تو ہونا ہی۔ نفسیاتی امراض کا علاج نہ کرنا۔
پوری دنیا میں نفسیاتی امراض کے شکار لوگ ماہرین نفسیات سے رجوع کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ماہرین نفسیات سے علاج کرانا ایک قسم کا عیب سمجھا جاتا ہے، اور یہاں مریض کو گویا پاگل تصور کر لیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نفسیاتی امراض کا بروقت علاج نہ کیا جاتا، بلکہ اسے سرے سے مرض ہی نہیں سمجھا جاتا۔ لہٰذا یہی امراض انسان کی برداشت چھین لیتے ہیں اور ہر چھوٹی بڑی بات پر حد سے زیادہ رد عمل دیتے ہیں۔ برداشت، عدم برداشت کے معاشرتی اثرات۔ معاشرے میں بڑھتے عدم برداشت کے اثرات صرف فرد تک محدود نہیں رہتے، بلکہ پورے معاشرے پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ ذیل کے سطور میں اعداد کی شمار کی روشنی میں عدم برداشت کے معاشرے پر اثرات کا جائزہ لیا جائے گا۔ طلاق و خلا کے کیسز میں بے تحاشا اضافہ۔ میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات ازواجی زندگی کی پائیداری کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس رشتے کو دوام بخشنے کے لیے برداشت آکسیجن کا کام کرتی ہے، کیونکہ جب کسی ایک فریق کی طرف سے عدم برداشت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے تو اسے رشتہ کو برقرار رکھنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت کی وبا مکمل طور پر پھیل چکی ہے، لہٰذا خاندانی زندگی پر اس کے برے اثرات نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ مختلف سرکاری و غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں طلاق کی شرح 60% تک پہنچ گئی ہے، حالانکہ 70 کی دہائی میں یہی شرح 13% تھی، جبکہ پچھلے سال صرف سندھ میں خلا کے کیسز میں 700 سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایک مشرقی اسلامی ممالک معاشرے میں خاندانی زندگی کے لیے یہ اعداد و شمار موت سے کم نہیں۔ خودکشی۔ دینوی زندگی میں کسی بھی انسان کی حالت یکساں نہیں رہتی، بلکہ اس پر مختلف حالت آتے رہتے ہیں۔ کبھی انسان راحت و آرام میں گری زندگی گزارتا ہے تو کبھی اس کو سکون و اطمینان کا ایک لمحہ بھی میسر نہیں آتا۔ گردش ایام میں مزید نقصان اور مسائل سے بچنے کے لیے انسان کے پاس واحد طریقہ برداشت کا ہوتا ہے۔ جس انسان کی قوت برداشت جتنی زیادہ ہوگی، اتنی ہی آسانی سے وہ سخت حالت سے نکلے گا، لیکن اگر کوئی قوت برداشت سے محروم ہوتا ہے تو دوسروں کے ساتھ خود اپنے لیے بھی خطرہ بن جاتا ہے، جس کی بدترین شکل خودکشی ہے۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر گھنٹے میں خودکشی کا ایک واقعہ رونما ہوتا ہے۔ اس حساب سے سالانہ یہ تعداد میں ہزاروں میں پہنچ چکی ہے۔ خودکشی کی تباہی صرف ایک فرد تک محدود نہیں رہتی، بلکہ پورے خاندان کو تباہ کرتی ہے۔ لہٰذا دیکھا جائے تو عدم برداشت سالانہ ہزاروں خاندانوں کا چین و سکون چھین لیتا ہے۔ قتل و اقدام قتل۔ معاشرے کو مختلف الخیام افراد کے مجموعے کا نام ہے، لہٰذا کسی بھی معاشرے کے امن و سکون کے لیے رواداری اور احترام باہمی نہایت ضروری ہے۔ نظریہ و اختلاف رائے کو برداشت نہیں کیا جاتا تو اس کے خوفناک نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ایسے معاشرے میں امن و امان کی صورتحال دگرگو رہتی ہے اور ہر وقت جھگڑے، قتل و فساد کا ماحول ہوتا ہے۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ہر سال قتل و اقدام قتل کے اوسطاً 60,000 واقعات رونما ہوتے ہیں۔ ان اعداد و شمار سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عدم برداشت نے ہمارے معاشرے کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ عدم برداشت کا حل۔ معاشرے میں عدم برداشت کی وجوہات اور اس کے خطرناک اثرات پر نظر ڈالنے کے بعد ضروری ہے کہ اس کے حل کے لیے سنجیدہ کوششیں کی جائیں۔ ذیل میں اس حوالے سے چند تجاویز ذکر کی جائے گی۔ عدم برداشت کے لیے سب سے اکثر نسخہ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ آیات نمبر 109 میں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، عفو و درگزر سے کام لو۔ ہمارے معاشرے میں آج اس قرآنی تعلیم پر عمل کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ معاشرے کی تمام افراد خصوصاً نوجوان نسل کی مناسب دینی تعلیم کا بندوبست کیا جائے تاکہ قرآن و حدیث میں موجود عدم برداشت کی وجوہات اور اس کے نتیجے میں رونما ہونے والے بدترین اثرات کے شرح
شرعی حکم پر ان کی نظر رہے اور وہ کسی واقعہ پر عدم برداشت اور شرعاً ناجائز رد عمل کا مظاہرہ نہ کرے۔ نصابی کتب میں اختلاف رائے، رواداری اور احترام باہمی کے مضامین و واقعات شامل کیے جائیں تاکہ طالب علم کے اس حوالے سے مناسب تربیت ہو۔ والدین پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اس نہج پر تربیت کرے کہ ان میں رشتوں کے حوالے سے قربانی اور صلہ رحمی کا بھرپور جذبہ موجود ہو۔